الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كيف يهدي الله قوما، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم البینات، اور لایا ان کے پاس واضح دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اولئک جزاؤہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافری تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے کسی ایک سے ساری زمین کا بھر جانا سونے سے، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ فدیہ دیں اس کے ساتھ، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 9واں رکوع آیت نمبر 86 سے لے کر 91 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسلام ہی سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس لیے اگر ہدایت چاہتے ہو تو اسلام والے راستے کو اختیار کرو۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے لیے طلب ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بارہا یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں انسان کو بن مانگے عطا فرمائی، لیکن ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے طلب کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو طلب دکھائے گا اس کو سیدھا راستہ ملے گا، اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں، جو سیدھی راہ پہ نہیں چلنا چاہتا، اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا جائے گا۔ ہدایت کے 4 درجات مفسرین نے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا درجہ انابت ہے۔ انابت کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا اور رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا ارادہ بندہ ظاہر کرے، طلب پیش کرے کہ یا اللہ میں سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب انابت بندہ کرتا ہے تو پھر دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب ہے سیدھے راستے کا مل جانا۔ جو آدمی مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ سیدھے راستے کی جستجو اور طلب میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ ہے استقامت۔ استقامت کا معنی ہے ڈٹ جانا۔ جب سیدھا راستہ نظر آ جائے پھر بندہ اس پر ڈٹ جائے۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا۔ جب انسان استقامت دکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان پر پختہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم نے کیا سمجھا کہ ہدایت یوں ہی مل جائے گی؟ بعض لوگوں نے ایمان اختیار کرنے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھنے کے بعد پھر جان بوجھ کر کفر کیا۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا نا، جن کے دل میں بے طلبی ہے، جن کے دل میں عدم توجہ ہے، اور جو دنیاوی مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اخروی مفاد کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ کیف یہد اللہ قوما، ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے یہ بھی گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آئے۔ ایمان کو سمجھ بھی لیا، قبول بھی کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، مان بھی لیا، ایمان بھی لے آئے، پھر دنیاوی مفاد کی وجہ سے نبوت کا بھی انکار کر دیا، ایمان کو بھی چھوڑ دیا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی کے اندر 3 باتیں پائی جائیں اس کے اندر گویا کہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی اور ایمان کی لذت پائی جائے گی۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو۔ پہلی بات
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو، یہ ہے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس۔ دوسری بات، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی آدمی سے بندہ محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اور نمبر 3، ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما ان یکرہ ان یقذف فی النار۔ نمبر 3، جیسے ایک انسان آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسی کفر سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے آگ میں گرنا انسان کو پسند نہیں ہے، ایسی کفر کی طرف جانا بھی انسان کو پسند نہ ہو۔ کفر سے اپنے آپ کو اتنا بچائے جتنا انسان اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاتا ہے۔ یہ 3 باتیں میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہو۔ نمبر 2، کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 3، کفر میں جانا اتنا ہی انسان کو ناپسند ہو جتنا بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر پائی گئیں اس کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس پائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کسی چیز کا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا جو ایمانیات ہیں۔ مثلا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، کتابوں پر ایمان، و رسلہ، رسولوں پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت، قیامت کے دن پر ایمان۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کریا کہ میں نہیں مانتا، وہ بندہ کافر ہوگا۔ کسی ایک چیز کا، اللہ کی کتابوں میں سے کسی قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کر دیا تو اللہ کی کتابوں کا انکار ہو گیا۔ انبیاء میں سے کسی نبی کا انکار کر دیا تو سارے نبیوں کا انکار ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن کا انکار کر دیا، اسی طرح فرشتوں میں سے کسی کا انکار کر دیا، یہ ہے کفر۔ فرمایا کہ انسان نے کسی چیز کا کفر کی طرف جانا، کسی چیز کا انکار کرنا، وہ ایسے ہے گویا کہ اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں گرانا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو اس کفر سے بچا لیا اور اس میں جانا اس کو ناپسند ہوا، وہ سمجھے کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اس کو حاصل ہو گئی۔ جی، دشمنی بھی اللہ کے لیے، وہ تو حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ورجل، ان میں یہ 2 شخص بھی ہیں، ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ۔ فرمایا کہ 2 وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہوں نے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے اور دشمنی کی تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، کسی کو کوئی چیز نہ دی تو بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، جس کے اندر یہ 4 صفتیں آ گئیں اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرمایا ہدایت ایسے نہیں ملتی جب تک طلب نہ ہو۔ کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ، کیوں کر ہدایت دے اللہ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کر دیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ بے شک رسول حق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وجاءہم البینات، اور آئے ان کے پاس، یعنی رسول لائے ان کے پاس واضح دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ جنہیں ظلم کیا، جان بوجھ کر انکار کر دیا صرف دنیاوی مفاد کی وجہ سے، تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نصیب نہیں فرماتے، بلکہ ان پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت آتی ہے۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک ہوتا ہے
نادانی میں پھٹک گیا، ایک ہے سمجھنے کے باوجود لالچ اور کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا حقدار ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے نسلیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی لعنت جس پر آئی وہ ہمیشہ ذلت اور خواری میں پڑنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا۔ جی جہنمی بارگاہ الہی میں یہ درخواست پیش کریں گے، یخفف عنا یوما من العذاب، معاف تو عذاب نہیں ہوتا، چلو ایک دن ہلکا ہو جائے، تھوڑی سی مہلت اتنی دی جائے کہ آج عذاب تھوڑا کم ملے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور سورۃ النبا میں ارشاد فرمایا آخری پارے میں جہنمیوں سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب، ہم تمہیں عذاب بڑھاتے جائیں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جہنمیوں کے لیے افسوس دلانے کی یہ سب سے بڑی آیت ہے کہ چکھو عذاب، اور فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب اب بڑھتا ہی جائے گا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذالک، یہ سختی تو ہے لیکن اگر کوئی سچی توبہ کرے تو اس کے لیے معافی بھی ہے، توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، توبہ کی، پچھلے گناہوں پہ ندامت اختیار کی، جو غلطی ہوئی ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کیا، واصلحوا، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا، آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ فرمایا جس بندے نے پچھلے گناہوں پر ندامت اختیار کر لی، آئندہ کفر اور شرک اور اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عزم کر لیا، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے خطا کار، گناہوں کے انبار لیے ہوئے، جن میں کفر بھی ہوتا ہے، جن میں ظلم بھی ہوتا ہے، جن میں بدعات بھی ہوتی، بڑے بڑے گناہوں کے انبار لیے ہوئے، جب اس کے بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کرتے ہیں وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اگر میرے دربار میں، اگر میرے سامنے آ کر تو توبہ کرے گا تو بتانا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرا رب نہیں معاف کرے گا تو بتا تجھے کون معاف کرے گا، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، مجھ سے ہو کیسے تعریف تیری، مجھ سا ہے ناکارا کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون، اے اللہ تیرے بغیر کون ہے ہمارا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ بھی کہتے میرے بندو رب نہیں معاف کرے گا تو بتاؤ کون معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو، سچی توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، مخلص ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تمہارے سارے گناہوں کو تمہارا اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ دھیان کرو توبہ اس کی ہے جو اخلاص کرے، اور اگر کفر پہ کفر کرتا جائے، کفر پہ کفر کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین
کفروا بعد ایمانہم، سنو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، آگے کفر کی طرف ہی بھاگتے گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، مطلب ہرگز ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، حتیٰ کہ موت آ دبوچے گی، پھر ان کی توبہ تو موت کے وقت تو قبول نہیں ہوتی نا۔ ویسے دنیا میں تو اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ الشورى میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہاں فرماتے ہیں جو کفر میں بڑھتا جائے ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں مطلب اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ اور جیسے سورۃ النساء میں بھی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس بندے کی کوئی توبہ نہیں جو برائی پہ برائی کرتا جائے، کفر پہ کفر کرتا جائے، بغاوت اور نافرمانی پہ ڈٹا رہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب موت آ جائے، قال انی تبت الآن، جواب میں کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک انسان کی روح حلق تک نہ آ جائے اللہ توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، جب روح حلق کے پاس آ جائے پھر کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ اور سورۃ القیامہ میں فرمایا حتیٰ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب روح کھینچ کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی تک آن پہنچے گی اور پھر لوگ بھاگیں گے، من راق، کوئی دم والا ہے تو اس کو بلاؤ تاکہ روح چل پڑے، اللہ جواب میں فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب دم درود سے کام چلنے والا نہیں، حکیم ڈاکٹر کی دوائی اب اثر کرنے والی نہیں ہے، کیوں؟ آج جدائی کا وقت آ گیا ہے، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جائے گی، یہ وہ دن ہے ذالک وجات سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جب موت تجھے آن دبوچے گی یہ وہ دن ہے جس سے تو بڑا بھاگتا تھا، آج تجھے چھٹکارا دلانے والا کوئی نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، جاتی روح کو واپس لوٹانے کی اگر کسی کے اندر سخت اور جرت ہے تو لوٹا کر دکھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، اور جی کل توبہ کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اور آخری بات سنو، ایمان کتنا قیمتی ہے، اگر ایمان کے بغیر کفر پر خاتمہ ہو گیا ساری زمین یہ ساری کائنات سونے سے بھر دی جائے اور ایمان کا بدلہ دینا چاہے پھر بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایمان اتنا قیمتی، میرے پاس یہ رومال کتنا قیمتی ہے مجھے پتا ہے، گھڑی کتنی قیمتی ہے مجھے پتا ہے، میری ہر چیز کی دنیا کی چیزوں کی قیمت کا مجھے پتا ہے، نہیں احساس تو ایمان کی قیمت کا نہیں احساس، دھیان ہی کبھی نہیں کیا کتنی قیمتی ہے۔ 100 روپے کی خاطر بندہ جناب ایمان کا سودا کر دیتا ہے اور اللہ کی قسم کھا لیتا ہے جھوٹی، اور جناب 500 روپے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے۔ اللہ کے بندے تو 500 روپے کے بدلے میں پلاٹ دینے کے لیے تیار نہیں، 500 کے بدلے میں موٹر سائیکل اور گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں، کتنا بے وقوف ہے، 500 کے بدلے میں ایمان دے کر آ جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنی قیمتی چیز تو نے ضائع کر دی۔ اللہ کا قرآن تجھے بتاتا ہے یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ سنو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، کفر پر ان کی موت ہے، یعنی ایمان کے بغیر موت آ گئی، تو سنو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، سو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے کسی ایک بندے سے ملء الارض ذهبا، بھر جانا زمین کا سونے سے، ملء الارض زمین کا بھر جانا، ذهبا سونے سے، سونے سے زمین بھر جائے
جاؤ ذرا بازار پتہ کرو ایک تولہ کتنے کا ملتا ہے، ساری کائنات رب کہتا ہے سونے سے بھر جائے، اور بلا وفتدا بھی یہ فدیہ اور بدلہ دیں ایمان کے بدلے میں تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اس لیے فرمایا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں، ساری نعمتیں خدا کی قسم ہیچ ہیں اور ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ موت کے وقت بھی ایمان نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ صرف جاننے کا نام، یہ بندے کو پتہ ہو جناب قیامت آئے گی، جی ٹھیک ہے جی آئے گی، جی اللہ ایک ہے، جی ٹھیک ہے جی پتہ ہے، صرف جاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، اور ماننا یقین کے ساتھ ماننا۔ دوسری بات وہ ماننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس میں شک نہ ہو، ورنہ منافقین بھی تو کہتے تھے نا کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ بس اوپر سے کہہ دیتے تھے۔ یہ والا ماننا نہیں، ماننا یقین کے ساتھ ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور نمبر 3 ماننا اور سارے دین کو ماننا، وہ جو آپ کا سوال تھا، سارے دین کو ماننا، ایک چیز کا بھی انکار تو کفر ہو گیا، ایک چیز کا انکار تو کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا، کسی ایک چیز کا انکار نہیں کرنا۔ اور نمبر 4 اس حیت کے ساتھ ماننا جس حیت کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو اسی طرح ہی ماننا۔ بندہ کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں اور ساتھ اللہ کے شریک بھی مانتا ہوں، تو یہ حیت بدلا دی ہے۔ بندہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن آخری رسول نہیں مانتا، تو ایمان کی حیت کو بدلا دی ہے۔ بندہ کہے جناب میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن فلاں فلاں باتیں قرآن کی نہیں مانتا، اس نے حیت کو تبدیل کر دی ہے۔ اس حیت کے ساتھ ماننا جس حیت کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایمان اس ترتیب کے ساتھ ماننا جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتایا گیا ہے، اپنی تحقیق کی بنیاد پر نہیں ماننا۔ دیکھیے جی مثال کے طور پہ سائنس تجربہ کر کے بتائے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم تب مانیں گے؟ نہیں، ہم اس وقت مانیں گے جب اللہ کا قرآن بتائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بتائے گا، یعنی تحقیق کی بنیاد پر نہیں، صاحب شریعت کی تصدیق کی بنیاد پر ماننا ہے۔ جو بات اللہ نے کہی ہے، اگر سائنسدانوں نے بھی وہ بات کہہ دی ہے تو اچھی بات ہے الحمدللہ، نہیں کہہ سکے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لگے ہوئے ہیں بیچارے، وہاں تک نہیں پہنچے، کل نہیں تو پرسوں پہنچ جائیں گے، لیکن بات ہماری وہی درست ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صاحب شریعت کی زبان پر یقین کر کے ماننا، اور ایمان یہ ہے کہ ایمان ہے تو پھر کفر کا انکار کرنا، ایمان ہے تو کفر کا انکار کیا جائے، صبح ہے تو شام کا انکار کرنا پڑے گا، توحید ہے تو شرک کا انکار کرنا پڑے گا، اور ختم نبوت ہے تو اس کے خلاف جو عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی قیامت کا قائل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے، انکار قیامت کا انکار کرنا پڑے گا، تب ہے ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں سنو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کی حفاظت کرو، اور اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گئے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ساری دھرتی سونے سے بھر جائے پھر بھی ایمان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم میں وہ جہنمی جس کو ہلکا ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اگر تیرے پاس پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی ہو اور بدلے میں مانگی جائے کہ تو یہ دے، تجھے جہنم سے نکالتے ہیں تو بتا یہ دے دے گا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے میں نے اس سے بہت ہلکی چیز تجھ سے مانگی تھی، میں نے یہی مانگا تھا میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، تو نے اس بات کو نہیں مانا، اب بڑی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا، کاش تو دنیا میں اتنی بات مان لیتا، تو یہی تیرا ایمان تھا اور اسی ایمان کو سلامت لے کر آتا، آج جہنم کے عذاب کی بھیڑ تو نہ چڑھتا، لیکن تو نے دنیا میں اتنی بات نہیں مانی، آج تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ اخسؤ فیہا ولا تکلموا، پڑے رہو اور میرے ساتھ اب کلام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آخر میں فرمایا اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، پھر ان کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان نصیب فرمائے، ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں جی۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیوں کر ہدایت دے اللہ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم،
جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل لائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، سو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے کسی فرد سے ساری زمین کا سونے سے بھر جانا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ فدیہ دے اس کے ساتھ، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔